امام کی نگاہ کس طرف ہے؟ آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب سلوک معنوی کی 3 جلد کے اندر بیان کرتے ہیں، عالم فاضل تھے، حسین فاضل بہت بڑے عارف تھے، امام سے ملاقاتیں تھیں، آخری وقت میں مریض ہوئے، دنیا سے چلے گئے، تو ان تک خبر پہنچی کہ آخری ٹائم پہ بہت تکلیف میں تھے۔ ایک دفعہ گھر میں مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، اپنے حیات میں صحن میں ٹہل رہے تھے، اور ٹہلتے ٹہلتے کہہ رہے ہیں یا امام زمانہ میں اتنی مشکلات کے اندر ہوں، میں مریض بھی ہوں، میرے گھر میں بھی مشکل ہے، آپ توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ ٹہلتے ٹہلتے دیکھا اچانک سے امام ساتھ چلنا شروع ہو گئے۔ امام نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا فاضل یاد ہے فلانی جگہ تم مشکل میں تھے، تمہیں کس نے نکالا؟ کہا فلانی جگہ تم پھنس چکے تھے، تمہیں کس نے نکالا؟ کہہ رہی فلانی جگہ تمہارا حادثہ ہوتا اور تم مر جاتے، تمہیں کس نے نکالا؟ ایک ایک کر کے یاد آیا کہ یہ وہ ساری جگہیں وہ تھیں کہ جہاں میں معجزاتی طور پر بچا تھا۔ شرمندہ ہوئے، اتنے شرمندہ کہہ رہے تھے کہ کاش زمین پھٹ جاتی اور میں اندر چلا جاتا، لیکن میں امام کو نہیں پہچان رہا۔ امام کہاں ہے؟ آج جمعے کا دن تھا، یقیناً آپ نے امام کو یاد کیا ہوگا، صبح، دوپہر، شام۔ شام جب ہوتی ہے نا جمعے کی، غروب سے پہلے دل اداس ہوتا ہے نیچرلی، فطرتاً۔ کیوں؟ کیونکہ کسی نے آنا تھا، وہ نہیں آیا، نہیں آیا ہونا۔ اس لیے کہا ہے کہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجیں، محمد و آل محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیوں میں نہیں چاہتا کہ میں امام سے ملوں؟ خوب میں پہلے بھی شبان میں گفتگو کر کے گیا ہوں، میں بہرحال اس کو تکرار نہیں کروں گا، لیکن ایک ذہن میں سوال بہت زیادہ ہے لوگوں کے، آتا بھی ہے، لوگ بار بار پوچھتے ہیں، یا پہلی دفعہ مجلس میں سن رہے ہوتے ہیں، یا پہلے اس سے سنا ہوا نہیں ہوتا، یا بہرحال کہ غیبت میں کیا امام کی زیارت متوقع ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، وہ لانے کو وہ آخری امام کی تقتی لاتے ہیں جو آخری نائب کے پاس آئی تھی، کہ جس میں امام نے بولا کہ اب آپ کا کوئی نائب نہیں ہوگا، اور اس میں آخر میں امام نے بولا کہ جو غیبت میں ہماری ملاقات کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ وہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں وہ ایک روایت ہے بس، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، پلس عقلی اور نقلی دلیلیں علماء نے ثابت کر دی ہیں۔ کیونکہ جن لوگوں کی ملاقات کا مگر میں ذکر کرتا ہوں، یہ لوگ دنیاوی لوگ نہیں تھے، یا انہوں نے کوئی دکان نہیں کھولی ہوئی تھی کہ میں نے امام سے میری ملاقات ہے تو آئے میں آپ کو تعویذ بنا کے دیتا ہوں، ایسے نہیں تھے۔ ایسے کوئی ان کو بہت سے لوگوں کو جانتا بھی کوئی نہیں تھا، وہ تو بعد میں نکلتے کیونکہ ضروری تھا ان سچے لوگوں کی خبروں کا آشکار ہونا، تاکہ جھوٹے خود ہی پہچانے جائیں، خود جھوٹے پہچانے جائیں۔ خود آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں، ہمارے والد کے ایک دوست تھے حسین، حاج حسین مظلوم، کہا ان کا ایک چھوٹا سا باغ تھا جس میں انجیر اور انار تھا، تو ہم کبھی کبھی مسجد جمکران پیدل جاتے ہوئے ان کے باغ جایا کرتے تھے کہ کچھ ان سے نصیحت لیں۔ عالم وہ جو شخص تھے وہ بوڑھے سے تھے اور بڑے اہل معنی اور اہل دل تھے، اور جب بھی امام کی گفتگو کرتے تھے تو گریہ شروع کر دیتے تھے، رونا شروع کر دیتے تھے، لیکن ہمیں کچھ بتاتے نہیں تھے۔ ہم اکثر کہتے تھے کہ جاتے ہوئے کہ کبھی کبھی، کیونکہ ہمارے والد کے بہت قریبی دوست تھے، اس وجہ سے ہمیں شفقت میں رکھتے تھے، کہتے تھے، پوچھتے تھے کہ آقا کبھی امام کہاں؟ ہاں یہ جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو کچھ دن پہلے یہیں پر امام بیٹھے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں اتنا رونا شروع کر دیا کہ ان کی حالت ہمیں کچھ نہیں بتا پائے۔ کہا انہی کے باغ کے اندر ایک کچا کمرہ تھا جس میں ایک شخص ابراہیم نام کا رہتا تھا، اور ہم اکثر باغ میں یہ پھل بھی توڑنے چلے جایا کرتے تھے، لیکن جب بھی ہم اس لڑکے کو دیکھتے تھے وہ صرف عبادت میں مشغول رہتا تھا، ہر وقت عبادت، اور اتنا بدن اس کا نحیف ہو چکا تھا کہ ہم نے کبھی کسی اور حالت میں اس کو نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ جب ہم گئے تو ہمیں حاج حسین مظلوم نے بتایا کہ ابراہیم چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ اور رو بھی رہے۔ کہا کہاں چلا گیا؟ کہا مجھے تھوڑا شک تو ہوتا تھا
کہ اس کے بھی امام سے تعلقات ہیں، مگر اس کے اتنے تعلقات امام سے کہ امام اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ کہا کیسے؟ کہا ایک میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ مجھے امام نے کہا ہے کہ مجھے 5 تومان دے دو۔ تو میں نے کہا کہ کیوں، تمہاری امام سے ملاقات ہوئی؟ کہا امام نے، مجھے ضرورت تھی، میں یہ باغ کے قریب میں جو روٹی والے کی دکان ہے، نانوائی کی تندور ہے، میں یہاں سے لے رہا تھا، تو مجھے تندور والے نے 5 تومان بخش دیے، میں لے کے ابھی چلا، مجھے امام آ گئے۔ کہا یہ پیسے اس کو واپس کر دو۔ کہا مولا، اس نے کہا تمہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا، ہم حسین مظلوم سے کہیں گے کہ وہ تمہیں پیسے دے دے گا، مگر اس کے پیسے واپس کر دو۔ کہتے میں پیسے واپس کر کے آ گیا اور کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا میرے سے پیسے لیے؟ کہتے میں اس کے کمرے میں گیا تو دیکھا اپنی چیزیں جمع کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا ابراہیم کہاں جا رہا ہو؟ کہتا ویسے بھی اس کے پاس تھا تو کچھ نہیں، چند چیزیں تھیں۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اتنے دن آپ نے مجھے یہاں جگہ دی۔ امام کے ساتھ جو 30 لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا ہے، تو امام نے مجھے ان 30 کی جگہ دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے میری حالت ایسی ہو گئی، یعنی یہ لڑکا اس مقام پر چلا گیا کہ امام اسے کہا میں شاید اب تمہیں دوبارہ نہیں مل پاؤں گا، اور امام لے گا اسے۔ آج بھی امام کے ساتھ لوگ ہیں لوگ۔ میں نے کبھی خود سوچا، اور اگر نہیں سوچا تو سوچیں عزیزان محترم، اس 30 کا سوچیں گے تو پھر کہیں 15,000 ہوں گے۔ آپ کے اندر سے آہ نہیں نکلی کیونکہ گھبرا گئے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ امام کا وجود اتنا عظیم ہے کہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جب مسجد سیلہ میں ہم نے امام کو دیکھا تو کہا میں نے مولا قریب مت آئیے گا، میرا وجود یہ ظرفیت نہیں رکھتا کہ میں آپ کے قریب آؤں۔ ایسا ہی ہے نا، ایسے ہی ہے۔ میں بھی کبھی کبھی رات کو کسی زمانے میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ امام آئیں، میں امام سے باتیں کروں، لیکن میں اپنے کم ظرفی اور پستی کو جب دیکھتا تھا نا تو میری سی ہمت نہیں ہوتی تھی، میں کہتا تھا میں اس قابل نہیں ہوں۔ مگر کیا میں ساری زندگی ایسا رہوں گا؟ کبھی تو مجھے قابلیت بڑھانی ہے یا نہیں بڑھانی ہے؟ تو کہاں بڑھے گی قابلیت؟ یہاں بڑھے گی قابلیت، یہاں۔ یہ وہ درس گاہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں امام اپنے صحابیوں کو چننے آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ایک چیز مشترک ہے، کامن ہے، ہمارے اور امام ہے، ہم ویسے نہیں ہو سکتے، لیکن ایک چیز ہے نا بھئی، آپ کسی سے محبت کرتے ہوں تو کوئی تو چیز وہ کریں جو وہ کرتا ہو۔ وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ تہران کا موچی جو ہر ہفتے امام سے ملتا تھا، اس سے پوچھا یہ تمہیں امام کی زیارت کیسے نصیب ہوئی؟ کہا میں بہت عشق رکھتا تھا کہ میں امام سے ملوں، میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا، میں نے رسول سے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے فرزند کی زیارت کروا دیجیے۔ تو رسول فرماتے ہیں تم بھی وہی کرو جو ہمارا فرزند کرتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا کرتا ہے؟ کہا ہمارا فرزند صبح اور شام حسین پر گریا کرتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ یہ تو ایک چیز ہے نا، کم از کم سال میں تو نہیں، کم از کم آج کل کے دنوں میں تو یا امام زمانہ میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میرا عمل اچھا نہیں ہے، لیکن میں بھی آپ کے جد حسین پہ گریا کرتا ہوں۔ خود امام زمانہ کس طرح زیارت نائیہ میں اپنے جد کو پکار رہے ہیں، سلام ہو میرا
کہ جس کی پیشانیاں خاک پر اٹھی.